السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نوید اختر آپ لوگوں کی خدمت میں اردو زبان و ادب پر مبنی چند اہم سوالات و جوابات لے کر آیا ہوں کلاس نمبر 3 کا، جس کا 41واں سوال ہے: مغربی ہند کی بولیاں کس کی تحریر ہے؟ جواب ہے مغربی ہند کی بولیاں مسعود حسین خان کی تحریر ہے۔ 42 نمبر سوال ہے: انجمن پنجاب سے جڑے 2 شعراء کے نام بتائیں۔ جواب: انجمن شعراء سے جڑے 2 شعراء کے نام محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی ہیں۔ 43 نمبر سوال ہے: 2 صوفیاء کرام کے نام بتائیں جن کا تعلق اردو ادب سے ہے۔ جواب: امیر خسرو اور بندہ نواز گیسو دراج، یہ وہ 2 صوفیاء کرام کے نام جن کا تعلق اردو ادب سے ہے۔ 44 نمبر سوال ہے: غزل کی تعریف بیان کیجیے۔ جواب: غزل عربی لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا۔ ہرن کے بچے کے منہ سے نکلنے والی درد بھری آواز کو بھی غزل کا نام دیا گیا ہے۔ اصطلاحی شاعری میں غزل سے مراد وہ صنف نظم ہے جس کا ہر ایک شاعر الگ اور مکمل مضمون کا حامل ہے اور اس میں عشق و عاشقی کی باتیں بیان کی ہوئی ہوں، خواہ وہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی۔ 45 نمبر سوال ہے: شعر کسے کہتے ہیں؟ جس کا جواب ہے شعر مقررہ وزن اور بحر میں لکھی ہوئی تحریر شعر کہلاتی ہے۔ شعر کی جمع کو اشعار کہتے ہیں۔ شعر کی سطر مصرع کہلاتی ہے۔ ایک شعر میں 2 مصرعے ہوتے ہیں، پہلے مصرعے کو مصرع اولی اور دوسرے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ 46واں سوال ہے: مصرع کسے کہتے ہیں؟ جس کا جواب ہے عربی میں مصرع کے لغوی معنی ہے دروازے کا ایک تختہ، جسے اردو میں کواڑ کہتے ہیں۔ آدھا شعر، پد، بیت یا فرد کا نصف حصہ شعر کی ایک سطر کو مصرع کہتے ہیں۔ 47واں سوال ہے: مطلع کسے کہتے ہیں؟ اب مطلع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی طلوع ہونے کے ہے۔ مطلع کسی بھی غزل، قصیدے یا نظم وغیرہ کا پہلا شعر ہوتا ہے جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ 48 نمبر سوال ہے: مطلع ثانی کسے کہتے ہیں؟ جواب: مطلع غزل، قصیدے یا نظم وغیرہ میں ایک مطلع کے بعد اگر دوسرا مطلع ہو اسے مطلع ثانی کہتے ہیں۔ 49 نمبر سوال ہے: مقطع کسے کہتے ہیں؟ جواب: مقطع عربی زبان کا لفظ ہے۔ مقطع عربی کے لفظ قطع سے ماخوذ ہے۔ مقطع کے لغوی معنی کاٹنے یا قطع کرنے کے ہیں۔ غزل یا مقطع کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے مقطع کہلاتا ہے۔ 50 نمبر سوال ہے: ردیف کسے کہتے ہیں؟ جواب: ردیف کے لغوی معنی ہیں گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ شعری اصطلاح میں ردیف سے مراد وہ لفظ یا الفاظ ہے کا مجموعہ ہے جس کا قافیہ کے بعد مقرر آئے اور بالکل یکساں ہوں۔ ردیف کا ہر مصرعے میں ہونا لازمی نہیں ہے۔ 51 نمبر سوال ہے: قافیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: قافیہ قفوبہ معنی پیروی کرنے سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی پیچھے آنے والے کے ہیں
اردو شاعری میں قافیہ سے مراد شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ ہیں۔ قافیہ کے شعر کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے اور ردیف قافیہ کے بعد بھی آتا ہے اور وہ تمام مصروں میں یکساں رہتا ہے۔ دیوان کسے کہتے ہیں؟ جس کا جواب ہے کسی شاعر کے کلام کا مجموعہ دیوان کہلاتا ہے۔ ابتدائی دور میں خاص طور پر مرثیوں کو کتاب کی شکل دی جاتی تھی جسے دیوان کہا جاتا تھا۔ طویل نظموں کے مجموعہ کو اور غزلوں کے مجموعہ کو دیوان کا نام دیا گیا ہے۔ یہ دیوان خاص طور پر شاہی درباروں میں مرتب کیے جاتے تھے۔ 53 نمبر سوال ہے، دو اہم گو شعراء کے نام بتائیں۔ جواب: دو اہم گو شعراء کے نام خان آرزو اور آبرو ہیں۔ 54 نمبر سوال ہے، دو ترقی پسند شعراء کے نام بتائیں۔ جس کا جواب ہے دو ترقی پسند شعراء کے نام فیض احمد فیض اور مجاز ہیں۔ 55 نمبر سوال ہے، میر کے دو ہم عصر شعراء کے نام بتائیں۔ جواب: ہم عصر شعراء کے نام سودا اور میر درد ہیں۔ 56 نمبر سوال ہے، مرزا غالب کے دو ہم شعراء کے نام بتائیں۔ جواب: مرزا غالب کے دو ہم عصر شعراء کے نام مومن خان مومن اور شیخ محمد ابراہیم ذوق ہیں۔ 57 نمبر سوال ہے، اقبال کے دو ہم عصر شعراء کے نام بتائیں۔ جواب: اقبال کے دو ہم عصر شعراء کے نام چکبست اور جوش ملیح آبادی ہیں۔ 58 نمبر سوال ہے، کسی دو تصوف گو شعراء کے نام بتائیں۔ جواب: کسی دو تصوف گو شعراء کے نام سراج اور ولی ہیں۔ 59 نمبر سوال ہے، کس شاعر کو غم روزگار کا شاعر کہا جاتا ہے؟ جواب: میر تقی میر کو غم روزگار کا شاعر کہا جاتا ہے۔ 60 نمبر سوال ہے، میر اور خان آرزو میں کیا رشتہ ہے؟ جواب: میر تقی میر کے ماموں خان آرزو تھے۔